العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائی اور دوستو، آزادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور 14 اگست کو مسلمان پاکستان کے اندر یوم آزادی مناتے ہیں، اور پاکستان کو حاصل کرنے کا جو مقصد تھا وہ بھی یہی تھا کہ مسلمانوں نے اس وقت بھی تحریک شروع کی تھی کہ مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی جو تہذیب ہے، تمدن ہے، رہن سہن ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہے، لہٰذا ہم لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ہمیں ایک الگ طور پہ ایسا ملک چاہیے، ایسی اسٹیٹ چاہیے، ایسی جگہ چاہیے جہاں پہ مسلمان آزادی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، اور واضح طور پر فرق معلوم ہو کہ جو ہندوؤں کی تہذیب اور ہے اور مسلمانوں کی رہن سہن، تہذیب، تمدن اور ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا، اور آزادی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور انبیاء علیہم السلام جو دنیا میں تشریف لاتے رہے، ان کے جو زندگی بعثت کا جو مقصد تھا، ان کے زندگی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد لوگوں کو آزادی دلانا ہے، یعنی نبوت کے مقاصد میں سے ایک مقصد لوگوں کو ظلم سے نجات دلانا ہے، لوگوں کی غلامی سے نکالنا ہے اور آزادی دلانا ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور ہارون علیہ السلام دونوں کو فرعون کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ اذهب الى فرعون، فرعون کی طرف آپ جائیں، اور پھر فرعون کو جا کر انہوں نے تبلیغ کی ہے، تو آگے سے فرعون نے کیا کہا؟ اب بلکہ فرعون کو کہا کیا جا کر؟ ایک تو گئے، پھر کہا ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذب، کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ان کو عذاب مت دو، ان کو تکلیفیں مت پہنچاؤ، ان کو یعنی آزاد کرو، غلامی سے ان کو نجات دلانے کے لیے بنی اسرائیل کو وہ تشریف لائے تھے۔ اور پھر فرعون نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگا تم تو ہمارے پاس پلتے رہے ہو، میں نے ہی تمہیں کھلایا پلایا، بڑے ہو گئے، اور آج مجھ سے یہ آزادی کا مطالبہ کر رہے ہو؟ کہنے لگا وہ کم لبثت فینا من عمرک سنین، کتنا عرصہ تم میرے پاس رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے احسان جتلا رہے ہو، تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، کہ مجھے کس نعمت کی تم احسان جتلا، کس احسان، کون سا احسان مجھ کو میرے اوپر تم نے کیا ہے؟ یہ ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو، ہماری قوم کو تم نے غلام بنا رکھا ہے۔ تو یعنی یہ ان کا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے قوم کو نجات ملی، اور پھر اس نعمت کے اوپر بعد میں کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے، تو مدینہ المنورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو دیکھا کہ عاشورہ کے دن یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا یوم آزادی ہے، کہ اس کے اوپر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ فرعون سے ہمیں نجات ملی تھی، ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے تم بھی روزہ رکھو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن آزادی کا دن دیا ہے، ایک الگ اسٹیٹ دی ہے، ریاست دی ہے، تو اس میں ایک تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ یوم آزادی اس طریقے سے منائیں کہ جس میں کوئی بھی کسی قسم کا غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن عام طور پر ہمارے مسلمان اس سے ناواقف ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا کہ ہم اپنی ایک اسلامی تہذیب اور تمدن کو، کلچر کو اپنا سکیں اور اس کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو جو کوئی بھی پاکستان کا واسی ہے، مسلمان ہے، اور ویسے پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان موجود ہیں، تو ان کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو دیکھنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنا چاہیے اور اس کے اوپر زندگی گزارنی چاہیے۔ یہی یعنی اس آزادی کی جو نعمت ہمیں ملی ہے اس کا شکرانہ ہے، کیونکہ جو بھی نعمت اللہ کی طرف سے ملے ہمیں اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس آزادی کی نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور جتنا بھی یہودی کلچر ہے، کافروں کی جو تہذیب ہے، اس سے ہمیں جان چھڑانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ تو جتنے بھی غیر شرعی